وہ چچیری بہن تھی، لڑکا کہہ نہیں پایا، باپ نے بیٹی کی شادی کہیں اور کر دی۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، بخاری شریف میں یہ واقعہ موجود ہے۔ چند سالوں کے بعد 2-3 بچوں کی ماں بن گئی وہ لڑکی۔ اس کا شوہر بیمار ہو گیا، چارپائی سے اٹھنے کے لائق نہیں رہا، بستر پکڑ لیا۔ بچوں پر بھوک کی نوبت آ گئی۔ اس نے سوچا کہ میرا چچیرا بھائی تھوڑا پیسوں والا ہے، امیر ہے، چلے اس سے جا کے تھوڑی سی مدد لے لیں۔ وہ آتی ہے، دروازہ کھٹکھٹاتی ہے، چچیرے بھائی نے دروازہ کھولا، سامنے دیکھتا ہے کہ میری چچیری بہن کھڑی ہے۔ اندر آؤ۔ کیسے آنا ہوا؟ اس نے بتایا تم تو جانتے ہی ہو کہ تمہارے بہنوئی کے بستر پر پڑے ہیں، اٹھنے کی طاقت نہیں ہے، میں عورت ذات ہوں، کتنی محنت کر سکتی ہوں، شوہر کی دوا اور علاج بھی کرانا ہے اور بچوں کا پیٹ بھی پالنا ہے۔ غریبی نے مجھے پکڑ لیا ہے، غریبی نے مجھے جکڑ لیا ہے، بچوں کی بھوک اور پیاس نے مجھے مجبور کر دیا ہے، اس لیے میں نے آج تک کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا ہے۔ تو میرا چچیرا بھائی ہے، تجھ سے تھوڑی سی مدد لینے آ گئی ہوں، زکوٰۃ کا ہو، خیرات کا ہو، صدقے کا ہو، کچھ بھی ہو تیرے پاس تو میری مدد کر۔ رشتہ داروں میں زکوٰۃ خیرات دینے کا ثواب زیادہ ہے، تم ہماری مدد کر سکتے ہو، میں تمہاری رشتہ دار ہوں، میں تمہاری چچا کی بیٹی ہوں۔ یہ کچھ نہیں، چچیری بہن، چچیرا بھائی۔ تو کہتی ہے کہ میں تیری رشتہ دار ہوں، جو بھی دینا چاہے دے دے۔ اس نے کہا ہے میری چچیری بہن، آج میں تم سے اپنے دل کی بات کہنا چاہتا ہوں۔ جی جی بولو بھائی، کیا بات ہے؟ آئے میری بہن، میں تم سے بے حد پیار کرتا تھا، شادی سے پہلے بھی میں تمہیں دل و جان سے چاہتا تھا، میں تمہارے ساتھ نکاح کرنا چاہتا تھا، لیکن میں نے سوچا کہ ابھی تمہارے ابو تو کچھ ٹائم لگائیں گے نکاح کرنے میں، کوئی اچھا موقع ہوگا تو ہم دیکھ کر ان سے بات کر لیں گے یا تم سے ہی کہہ دیں گے، لیکن ایسا موقع نہیں آیا، اور ایک دن پتہ چلا کہ آپ کا رشتہ طے ہو گیا اور نکاح کر دیا گیا۔ اس دن مجھے بہت تکلیف ہوئی، لیکن اے میری چچیری بہن، محبت مجھے آج بھی ہے تم سے۔ اب نکاح تو میرے ساتھ نہیں ہو سکتا کیونکہ تم کسی اور کے نکاح میں ہو، لیکن ہاں محبت دل میں ابھی بھی ہے، اس لیے میں تمہارے سامنے ایک پیشکش رکھتا ہوں، آج کی رات تم میرے بستر پر آ جانا، میں تمہاری مدد ابھی کیے دیتا ہوں، اور آج کی رات ملنے کا وعدہ کرو۔ اس نے سمجھایا، شرم کرو، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ اس نے کہا سوچ لو، ایک طرف تمہارا شوہر ہے جو بستر مرض پر پڑا ہوا ہے، دوسری طرف تمہارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو بھوک سے بلبلا رہے ہیں، سوچ لو، غور کر لو۔ وہ مجبور تھی، بچوں کی بھوک اس پر دیکھی نہیں جا رہی تھی، شوہر کی بیماری نے اس کو مجبور کر رکھا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے اس بات میں اپنا سر ہلا دیا، جیسی تمہاری مرضی، لیکن ابھی میری مدد کر دو، میں اپنے بچوں کو کچھ کھلا دوں اور اپنے شوہر کے لیے کچھ دوا لے لوں۔ اس نے کچھ درہم اس لڑکی کو، اپنی چچیری بہن کو دے دیے، کہیں ذکر ہے 60 درہم دے دیے۔ یہ لڑکی اس سے وعدہ کر کے چلی آئی، آدھی رات گزر جانے کے بعد میں تیرے بستر پر آ جاؤں گی، مجبور تھی، چلی آئی، اپنے شوہر کے لیے دوا کا انتظام کرتی ہے اور اپنے بچوں کے لیے کھانا نہ بناتی ہے، تیار کرتی ہے، کھانا کھلاتی ہے، شوہر کو سلاتی ہے۔ دیکھ لیا کہ بچے بے ہوش پڑے ہیں، شوہر بھی گہری نیند میں بیمار ہے، جو دوا کھایا ہے اب صبح سے پہلے اس کی آنکھ نہیں کھلے گی۔
دل پر پتھر رکھتی ہے اور پھر چل دیتی ہے کہ میں نے جو وعدہ کیا تھا اپنے وعدے کو پورا کراؤں، شاید پھر کبھی ضرورت پڑ جائے پیسے کی، درہم و دینار کی، تو وہی میرے کام آئے گا۔ دروازے کو دستک دیتی ہے، اس کو تو نیند ہی نہیں آ رہی تھی، وہ تو انتظار میں بیٹھا ہی تھا۔ دروازہ کھولا، اس نے فوراً ہاتھ پکڑ کر اس کو اندر کھینچ لیا اور پھر دروازہ لگایا، اور پھر وہ اس کے قریب آ کر کہتا ہے آؤ اس بستر پہ آؤ، تم نے آنے میں کچھ تاخیر کر دی۔ یہ بیچاری کھڑی ہے، تھرا رہی ہے، یہ کہتا ہے کہ ادھر آؤ، یہ کانپ رہی ہے۔ اس نے کہا جب تم صبح آئی تھی تو تمہاری یہ حالت نہیں تھی، اور اب تم کانپ رہی ہو، تھرا رہی ہو۔ ارے ابھی سے کانپو گی، تھراؤ گی تو آگے کا مرحلہ کیسے طے ہوگا؟ ابھی تو ہمیں اور تمہیں آج کی رات ہمیں تمہارے ساتھ، تمہیں میرے ساتھ گزارنا ہے، آگے کے مرحلے بھی تو طے کرنا ہے۔ یہ تم نے اپنی کیا حالت بنا لی ہے؟ وہ ڈرتی جا رہی ہے، اس کے چہرے کا رنگ بدلتا جا رہا ہے، سرخ ہوتا جا رہا ہے۔ جب دیکھا کہ وہ اپنی جگہ پر کھڑی ہے تو یہ اس کی طرف بڑھتا ہے اور اس کا ہاتھ پکڑ کر کہتا ہے آؤ نا، چلو نا بستر پر۔ جیسی اس نے اس کا ہاتھ پکڑا، اس لڑکی نے اپنے چچیرے بھائی کا ہاتھ ہٹاتے ہوئے کہا اتق اللہ یا ابن عم، بخاری کے الفاظ، اتق اللہ یا ابن عم، آئے میرے چچا کے بیٹے، آئے میرے بھائی، یا ابن عم، آئے میرے چچا کے بیٹے، آئے میرے بھائی، اتق اللہ، اللہ سے ڈر جا، یا ابن عم اتق اللہ، آئے چچا کے بیٹے اللہ سے ڈر جا۔ تو اس حد کو کراس کرنے جا رہا ہے جو تیرے لیے حلال نہیں ہے، تو اس مہر کو توڑنے جا رہا ہے جو تیرے لیے جائز نہیں ہے۔ آئے میرے چچا کے بیٹے، تیری اس بہن نے آج تک کسی غیر مرد کو نظر اٹھا کر نہیں دیکھا، بستر پہ سونا تو دور، نظر اٹھا کے نہیں دیکھا۔ میری مجبوری مجھے تیرے پاس کھینچ کے لائی، ایک رات کے چند لمحوں کے انجوائے کے لیے، لذت کے لیے میری پوری زندگی کی عبادتوں پر پانی مت پھیر۔ آئے میرے چچا کے بیٹے، اللہ کے عذاب سے ڈر جا، جہنم کی آگ سے ڈر جا، قبر کے عذاب سے ڈر جا۔ آئے میرے چچا کے بیٹے، اللہ کا خوف اپنے دل میں پیدا کر۔ صرف ایک ہی جملہ بولا، اتق اللہ، اللہ سے ڈر، اللہ۔ اللہ نکلتے ہی کانپ گیا۔ جس نے پوری زندگی گناہوں میں گزاری ہو، لیکن آج اس کے سامنے اللہ کا لفظ اس اسٹائل میں آیا کہ وہ کانپ گیا اور کہنے لگا میری بہن تم ٹھیک ہی کہہ رہی ہو، تم تو ایک کام پر، اور وہ بھی ابھی کیا نہیں ہے، تم تو ایک غلط کام پر، حالانکہ ابھی وہ تم نے کیا بھی نہیں ہے، اتنا ڈر رہی ہو۔ ہائے میری تو ساری زندگی گناہوں میں چلی گئی، میری تو ساری زندگی گناہوں میں ملوث ہو گئی۔ تم تو ایک کام پر اتنا ڈر رہی ہو، حالانکہ وہ کام ابھی تم نے کیا بھی نہیں ہے، اتنا ڈر رہی ہو، کانپ رہی ہو، مجھے کتنا ڈرنا چاہیے۔ آئے میری بہن جا جا، وہ میں نے 60 درہم تجھ پر چھوڑ دیے، اور ضرورت ہو تو اور لے جانا، جا، میں تیرے ساتھ اب غلط کام کا ارادہ نہیں رکھتا۔ کہنے لگی کیا یہ میرا وہی بھائی بول رہا ہے جو ابھی میرے جسم کے ساتھ کھیلنا چاہتا تھا؟ ہاں میری بہن، یہ تیرا وہی بھائی بول رہا ہے، تو جا سکتی ہے، مجبوری ہو تو پھر چلے آنا، میں تیری اور مدد کر دوں گا۔ وہ جانے لگی، دروازے کے قریب پہنچتی ہے، جانے لگی،
پیچھے مڑ کر اپنے بھائی کو پھر دیکھتی ہے، کہتی ہے میں جا رہی ہوں۔ اس نے پھر مڑ کر کہا آئے میری بہن جاؤ، لیکن ایک گزارش ہے تم سے۔ کہا کیا؟ کل قیامت کے دن جب اللہ میرا حساب و کتاب لے اور میرے نام اعمال میں گناہ ہی گناہ ہو اور فرشتے کو حکم دے دے اس گناہگار انسان کو جہنم کے اندر پھینک دو، کیونکہ یہ اپنے نام اعمال میں کوئی نیکی لے کر نہیں آیا ہے، اور جب مجھے فرشتے گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال رہے ہوں تو آئے میری بہن اس وقت میرے رب کے سامنے اتنی گواہی دے دینا کہ اے اللہ یہ میرے ساتھ بھی گناہ کرنا چاہتا تھا، لیکن جب میں نے تیرا نام لیا، اللہ سے ڈر جا، تو اس نے تیرے خوف سے میرے ساتھ زنا نہیں کیا، میرے جسم کے قریب نہیں آیا۔ اگر میرے ساتھ زنا سے بچانے والا اس کو کوئی چیز تھی تو وہ تیرا ڈر تھا، تیرا خوف تھا، تیرا خشیت تھی، تیرا ڈر تھا۔ بس اتنی گواہی دے دینا، شاید تیری گواہی سے اللہ کو رحم آ جائے اور وہ مجھے بخش دے۔ یہ کہہ کر اس کو رخصت کر دیا۔ پورا واقعہ بیان کرنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ پوری زندگی گناہوں میں گزری تھی اس کی، اور زنا کے قریب، اور یاد کرو جس نے پوری رات دماغ ہی بنا لیا ہو کہ ابھی آتی ہوگی، ذہن بنا چکا ہو کہ ہم اس سے ملیں گے، آج دو جسم اور ایک جان ہوں گے، اور عین موقع پر اس کے ارمانوں پر پانی پھیر دیا جائے اور یہ کہہ دیا جائے کہ اللہ سے ڈر جا، کیا بیتی ہوگی؟ لیکن اللہ کا خوف اس کو کیسا تھا کہ فوراً اس نے کہہ دیا جا میں نے تجھے نظر انداز کر دیا۔ اتق اللہ، اللہ سے ڈر، یہ جملہ جیسی اس کے اندر آیا، سنا کانپ گیا اور تھرا گیا۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کافی ہے 3 واقعے، جب اللہ کا نام آ جائے تو ان کے دل کانپ جاتے ہیں اور تھرا جاتے ہیں۔ اب دوسری چیز آئی ہے مومن کی پہچان، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے ایمان میں زیادتی ہو جاتی ہے۔ قرآن پڑھتے وقت ایمان میں زیادتی، ہمارے ایمان میں زیادتی کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ ہم قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت نہیں کرتے۔ پڑھنا کیا ہے؟ اے مولانا حافظ صاحب، ہاں رمضان کے مہینے میں 30 دن تراویح ہوتی ہے، کہاں پورا قرآن سننا ہے؟ کہ ہاں نہیں سن پائیں گے، 30 دن کون مسجد میں آئے گا؟ ہم لوگ آفس والے آدمی ہیں، تھک جاتے ہیں، تو 1 دن میں پورا قرآن پڑھ دو۔ حافظ صاحب کھڑے ہو گئے، عشاء کی نماز پڑھا کے اللہ اکبر، اب چلی راجدھانی ایکسپریس، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، گاڑی یہاں تک صحیح چلی، اس کے بعد الف لام میم، یہ بھی سمجھ میں آ گیا۔ اس کے بعد دیکھیے آپ، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، وہ آخری والا جملہ یعلمون و تعلمون سمجھ میں آتا ہے، بقیہ تو لگتا جیسے چھپ چھپ چل رہی ہے گاڑی راجدھانی ایکسپریس۔ اب یہ سیدھے کلکتہ سے چھوٹی ہے اور آسنسول جا کر رکی، پتہ ہی نہیں چلتا۔ یہ ہے پڑھنا، اور اس کا حکم اللہ نے نہیں دیا ہے۔ اور پڑھنا کیا ہوا؟ مولانا صاحب کیا یہ میری دکان بن کے تیار ہو گئی، ریڈی ہو گئی، اچھا اب کیا کرنا ہے؟ کرائے کے ٹٹوؤں کو بلایا، کیا ہوا؟ ارے کل سے ہم دکان کھولنے جا رہے ہیں، ایک ایک پارا سب کے ہاتھ میں پکڑا دیا، کہا کیا ہوا؟ یہ کہ پڑھو برکت ہوگی میری دکان میں، اور سب نے 1 گھنٹے میں پورا قرآن پڑھ دیا۔ بھائی 30 آدمیوں نے ایک ایک پارا پڑھا، 1 گھنٹے میں پورا قرآن ہو گیا، پڑھ دیا۔ دکان میں اب خیر و برکت ہوگی، چاہے اس میں شراب بیچو، چاہے اس میں ہیروئن بیچو، چاہے اس میں گانجا بیچو، چاہے اس میں بیڑی کی بنانے کی فیکٹری اور بیڑی کا آفس کھول لو، اب اس میں برکت ہوگی۔ کیوں؟ قرآن پڑھا گیا۔ اب مجال ہے 30 لوگوں نے قرآن مل کے پڑھا ہو اور اس میں شیطان آ جائے، ہو ہی نہیں سکتا۔ مولوی جرجیز جیسے لوگوں نے قرآن پڑھا ہے بھائی، اب تو وہ سیدھا اس میں جو کچھ بھی ہوگا
سب جائز ہے. ایک یہ ہے قرآن پڑھنا. ایک قرآن پڑھنا کیا ہوا, کوئی مر گیا, دوسرے دن اس کے گھر میں ٹھلوے جمع ہو گئے. ٹھلوے جانتے ہو, کرائے کے ٹٹو جمع ہو گئے. کیا ہوا, مرنے والے پہ قرآن پڑھا جائے گا, بخش دو. ایک ایک پارا سب کو پکڑا دیا, لو پڑھو. الحمدللہ اللہ مرنے والے کو جنت دے, اللہ مرنے والے کو پورا قرآن کا ثواب عطا فرما. ہم نے جو پڑھ دیا پورا اس کا ثواب مرنے والے کو ملے. 30 پارے پڑھ کے مرنے والے کو ثواب پہنچا دیا گیا. اب مرنے والے نے جتنے بھی گناہ کیے ہوں گے سب معاف, سیدھے جنت الفردوس میں چلا جائے. پورا قرآن پڑھ کے بخش دیا. اب اس نے جو افیم کھائی, گانجا کھایا, ہیروئن استعمال کی, سب معاف. ہیروئن کھا کھا کر بیوی کو پیٹا, وہ بھی معاف. شراب پی پی کر آیا اور اپنی بیوی کو مارا, وہ بھی معاف. کیوں؟ قرآن پڑھ کے بخش دیا گیا. اب ایک کٹھم اللہ, تیری بخشش ہو جائے یہ بہت بڑی بات ہے, دوسرے کی بخشش کروا رہا ہے. کہیں نہیں ملتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے تو صحابہ کرام نے قرآن پڑھا ہو. ابو بکر اس دنیا سے رخصت ہوئے تو صحابہ نے قرآن پڑھا ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی زینب کا انتقال ہوا ہو تو اللہ کے رسول نے قرآن پڑھ کے بخشا ہو. اللہ کے نبی کی بیٹی رقیہ کا انتقال ہوا تو اللہ کے نبی نے قرآن پڑھ کے بخشا ہو. یا صحابہ نے آ کر قرآن پڑھا ہو. نبی کی تیسری بیٹی ام کلثوم کا انتقال ہوا, کبھی اللہ کے رسول نے اور صحابہ نے قرآن پڑھ کے بخشا ہو. اللہ کے نبی کے زمانے میں اتنے صحابہ کا انتقال ہوا, کبھی سارے صحابہ اور اللہ کے رسول نے جمع ہو کر کبھی قرآن پڑھ کے بخشا ہو. اے کٹھ ملاؤ, پورے بھارت کے, پوری دنیا کے ملا مولویوں, مجھے بتاؤ ایک دلیل مجھے دکھا دو کہ اللہ کے رسول نے اور تمام صحابہ نے مل کر کسی صحابی پر پڑھ کے بخشا ہو. اب کیا جواب دیں گے اس کا؟ نہیں, نبی نے صحابہ نے تو نہیں بخشا, اس لیے کہ صحابہ تو ویسے ہی جنتی ہیں, ان پہ پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. تو اس کا مطلب صحابہ ویسے ہی جنتی ہیں, وہ نماز نہیں پڑھتے تھے کیا, روزہ نہیں رکھتے تھے کیا؟ اچھا ٹھیک ہے, صحابہ کو ضرورت نہیں تھی, نبی کو ضرورت نہیں تھی, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ضرورت ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جس پر پڑھتے ہیں وہ بخش دیا جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم لوگوں نے جتنے بھی گناہ کیے قرآن پڑھ کے بخش دو, ہم جنتی ہو جائیں گے. یہ سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں آپ نا, سرٹیفکیٹ. ایک دلیل نہیں ملتی ہے. مرنے والے کے لیے صرف آپ یہ کام کر سکتے ہیں, مسجد میں گئے, آپ نے ظہر کی نماز پڑھی, نماز پڑھنے کے بعد امام کا انتظار مت کیجیے. آپ دعائیں وائیں پڑھنے کے بعد اپنے دونوں ہاتھ اٹھائیے, ظہر پڑھیے, عصر پڑھیے, مغرب پڑھیے, عشاء پڑھیے, فجر پڑھیے, اور بہتر تو یہ ہے کہ رات میں اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد آپ اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کریں, اللہ میرے باپ کا انتقال ہو گیا ہے, وہ غریق رحمت ہو گئے ہیں, تیری رحمت کو جا چکے ہیں. اللہ انسان ہونے کے ناطے ان سے جو گناہ ہوئے تو ان کو معاف کر دے. اے اللہ میرے باپ کی مغفرت فرما دے, اللہ میری ماں کی مغفرت فرما دے. یہ دعا آپ کر سکتے ہیں, اس کی اجازت اللہ کے رسول نے دی ہے کہ نیک بیٹا اپنے ماں باپ کے لیے دعا کر سکتا ہے, اولاد اپنے ماں باپ اور رشتہ داروں کے لیے صدقہ و خیرات بھی کر سکتی ہے. یہ لیجئے 1000 روپیہ میں دے رہا ہوں, مسجد میں لگا دیجئے. اے اللہ دل میں نیت کر لیجئے, یہ میں مسجد میں جو 1000 روپیہ دے رہا ہوں اس کا ثواب تو میرے باپ کو دے دے, میری ماں کو عطا فرما دے, میری بڑی بہن کو عطا فرما دے, میرے بڑے بھائی کو عطا فرما دے. آپ کچھ کپڑا خرید لیجئے, غریبوں کو وہ کپڑا پہنائیے, دے دیجئے اور نیت کریے اللہ اس کا ثواب میرے ماں باپ کو عطا فرما. آپ کو بھی ملے گا اور آپ کے ماں باپ کو بھی ملے گا. آپ یہ کام کر سکتے ہیں. یہ جلسہ اسلامک لائبریری کے نوجوانوں نے کیا ہے, آپ اس میں بھی مدد کر سکتے ہیں اور صدقہ و خیرات بھی کر سکتے ہیں. آپ یہاں لا کر بھی نیت کر سکتے ہیں کہ ہم 10,000 روپے اس لائبریری کے لیے دے رہے ہیں, یہاں دینی کتابیں آئیں گی. کیرم بورڈ کھیلنے کے بجائے لوگ اس لائبریری میں آ کے پڑھیں گے اور علم حاصل کریں گے. 1-8 گھنٹہ جو وہ میچ میں کھیلنے میں, کرکٹ کھیلنے میں گزارتے ہیں وہ یہاں مطالعہ
کریں گے. اس لیے آپ یہاں پر بھی صدقہ و خیرات کر سکتے ہیں, دے سکتے ہیں, اور نیت کر سکتے ہیں کہ اللہ اس کا ثواب میرے ماں باپ کو ملے. یہ ساری چیزیں جائز ہیں, یہ طریقہ جائز ہے. لیکن یاد رکھیے, قرآن پڑھ کر نہیں بخشا جا سکتا ہے. اگر قرآن پڑھ کر بخشنا جائز ہوتا تو نفل نماز پڑھ کر بخشنا بھی جائز ہوتا, نفلی روزہ رکھ کر بخشنا بھی جائز ہوتا. لیکن یہ بات طے ہے کہ مرنے والا مر گیا, اب اس کے لیے نہ نماز پڑھ کر بخشی جائے گی, نہ روزہ رکھ کر بخشا جائے گا. اس کے لیے حج کرنے کی اجازت ہے, لیکن معاف کیجئے اس میں بھی بندشیں لگی ہوئی ہیں, بندشیں لگی ہوئی ہیں. میرے ماں باپ مر گئے, مردہ ماں باپ کی طرف سے حج کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا؟ تو اس میں مختلف اقوال ہیں. بعض ہمارے اہل علم حضرات یہ کہتے ہیں کہ مرے ہوئے آدمی کی طرف سے حج اس شکل میں کرنا جائز ہے اگر وہ اپنی زندگی میں پیسے والا تھا, امیر تھا, دولت مند تھا اور حج اس پر فرض تھا, لیکن وہ کسی وجہ سے نہیں کر سکا تو اس کی طرف سے حج کیا جا سکتا ہے. اس لیے کہ وہ حج فرض تھا, پھر کیوں نہیں گیا؟ اس نے سوچا بیٹی کی شادی ہو جائے, بیٹے کی ہو جائے تب جائیں گے. حج فرض تھا, پھر نہیں گیا تو اس کی طرف سے کیا جا سکتا ہے. جیسے ہمارے اوپر روزے فرض ہیں, ہم 30 روزے رکھنا چاہتے ہیں, رمضان کے 30 روزے, لیکن ہماری سفر میں 5 روزے چھوٹ گئے. رمضان کا مہینہ چلا گیا, 30 روزوں میں ہم نے 25 رکھے, 5 بیماری کی وجہ سے یا سفر میں چھوٹ گئے, نہیں رکھ پائے. دوسرا رمضان آنے سے پہلے ہمیں وہ 5 چھوٹے ہوئے روزے رکھنا تھے, لیکن بغیر رکھے ہوئے ہم مر گئے, ہمارا انتقال ہو گیا, تو وہ 5 چھوٹے ہوئے روزے ہم پر قرض ہیں. اب یہ قرض ہمارا بیٹا اتارے گا, وہ 5 روزے رکھے گا, یا ہماری بیوی 5 روزے رکھے گی. جب تک یہ 5 روزے کا قرض ادا نہیں ہو جائے گا ہماری بخشش بھی ممکن نہیں ہے. میرے بھائیوں, سوال جواب ہوگا. اس لیے اس کے اہل و عیال, اس کا بھائی, بیٹا, گھر کا کوئی قریبی, اقرب فالاقرب, جو زیادہ قریبی ہو وہ روزہ رکھے گا. ایسے ہی جب روزہ فرض تھا لیکن وہ 5 روزے چھوٹ گئے, نہیں سمجھ پائے آپ. رمضان کا مہینہ ہے, روزے پورے رکھنا ہے, 15 روزے ہی رکھ پائے, ہم مر گئے, انتقال ہو گیا. تب آپ پر 15 جو چھوٹے ہیں وہ نہیں رکھنا ہے آپ کو, کیونکہ آپ تو انتقال کر گئے. جب انتقال کر گئے, اذا مات الانسان فانقطع عملہ, جب انسان مر جائے تو اس کا عمل منقطع. وہ چھوٹے نہیں ہیں آپ کے, آپ تو بیچ میں ہی دم توڑ گئے. اس لیے جو روزے باقی ہیں وہ آپ کو نہیں رکھنا ہے. لیکن آپ نے پورا رمضان کا مہینہ پایا, پورے رمضان کے مہینے 30 آپ نے 30 دن پایا آپ نے, لیکن آپ کے 5 روزے چھوٹ گئے, 6 چھوٹ گئے, 10 چھوٹ گئے سفر کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے, اور رمضان کا مہینہ ختم ہو کے آپ عید پہ بھی رہے, بقرعید میں بھی رہے, محرم پہ بھی رہے, آپ زندہ رہے, اور دوسرا رمضان آنے سے پہلے آپ کا انتقال ہو گیا. تو یہ چھوٹے ہوئے روزے ہیں جو آپ پر فرض تھے, یہ آپ کے گھر والوں کو رکھنا پڑیں گے. ایسے ہی جس کے اوپر حج فرض تھا اور حج نہیں کر سکا تو اس کی طرف سے حج کیا جائے گا. اس کے بچے یا اس کے اہل و عیال حج کریں گے اس کی طرف سے, کیونکہ اس کے اوپر حج فرض تھا, لیکن وہ غریب تھا, وہاں تک جانے کی طاقت ہی نہیں تھی, اس کے اوپر حج فرض ہی نہیں تھا. تب ایسی صورت میں اس کی طرف سے حج نہیں کیا جائے گا. ہاں, ایک شکل ہے, اگر وہ مرنے سے پہلے یہ کہہ جائے میرے بیٹے اللہ نے مجھے تو کچھ نہیں دیا, ہم تو نہیں جا سکے حج کرنے, لیکن اللہ اگر تمہیں دے دے اور تم اپنا حج کراؤ اور پھر بھی اللہ تمہیں اور دے تو تم میری طرف سے بھی حج کر لینا. تب آپ کر سکتے ہیں, کیونکہ باپ وصیت کر گیا تھا. لیکن اب حج والی عبادت کو قرآن کے اوپر نہیں چسپا کی جائے گی. جو جہاں کی دلیل ہے وہ وہیں تک چلے گی, جو جہاں کی دلیل ہے وہ وہیں تک چلے گی. اب روزے پر قرآن کو آپ چسپا نہیں کر سکتے ہیں, ورنہ نماز پر بھی چسپا کرنا پڑے گا اور دوسری چیزوں پر بھی لاگو کرنا پڑے گا جو غلط ہوگا. مسئلہ آگے. تو تلاوت کس کو کہتے ہیں؟ آج بتایا تھا میں نے, تلا یتلو کے معنی عربی میں ہوتے پیچھے پیچھے چلنا. قرآن کی تلاوت کرو, اس کا مطلب یہ ہوا قرآن کے پیچھے پیچھے چلو. ایک آیت پڑھ لی, رک جاؤ, اس کا معنی دیکھ لو, مطلب دیکھ لو, سمجھ لو, پہلے اس پر عمل کرو, پھر دوسری آیت پڑھو, پھر تیسری پڑھو.
قرآن کے پیچھے پیچھے چلنے کو تلاوت کہتے ہیں۔ عرب کے اندر آج بھی ایک اونٹنی کا بچہ ہے جس کو کہا جاتا ہے ہاذا تلو، یہ تلو ہے۔ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ وہ اپنے ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ ماں جنگل میں جہاں جا رہی بچہ اس کے ساتھ ساتھ، ماں جس جھاڑی میں جا رہی اس کا بچہ اس کے ساتھ ساتھ۔ عرب کے لوگ کیا کہتے ہیں؟ تلو ہے، تلو، یعنی یہ بچہ اپنی ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، اور جب کوئی خطرناک جانور اس بچے پر حملہ کرنا چاہتا ہے تو ماں کھڑی ہو جاتی ہے، میرے بچے پر حملہ کرے گا، ماں اپنے بچے کو بچاتی ہے۔ تو اس بچے کو کیا کہتے ہیں عرب کے لوگ؟ تلو، یہ تلو ہے، یعنی ماں کے پیچھے پیچھے چلنے والا۔ تو اسی تلو سے بنا ہے تلاوت۔ تم قرآن کی تلاوت کرو، یعنی اس کے پیچھے پیچھے چلو۔ کیا کہا؟ قرآن کے پیچھے پیچھے چلو۔ جس طرح اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے تو خطرناک جانوروں سے محفوظ رہتا ہے، اسی طریقے سے تم قرآن کے پیچھے پیچھے چلو۔ دنیا کی ساری قومیں تمہارا کچھ نہیں کر پائیں گی، تمہاری حفاظت ہوتی رہے گی۔ یہ کالے قانون یہ کچھ نہیں کر پائیں گے ہمارا۔